ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعے، اور یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ راستے میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور کن کن کرامات کا ظہور رونما ہوا، اور آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ وہ پتھر جس پر امام علی مقام کا سر اقدس رکھا گیا اس سے آج بھی خون رستا ہے، اور اس پتھر کی زیارت بھی ہم کریں۔ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو شہادتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آل پاک اطہار بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک بیبیوں کا امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو وہ امتحان میں مدینہ سے جب چلی تھی تو اسی وقت ان کا امتحان ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا، لیکن یہاں اب مرد حضرات، آل پاک کے مرد حضرات وہ شہید ہو گئے، سارے کے سارے۔ امام زین العابدین بیمار سجاد وہ بچ گئے، ان سے اللہ تعالیٰ نے سادات کا نظام آگے چلانا تھا، آل پاک کی نسل پاک آگے چلنی تھی، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی سے بچا لیا۔ اور اب خواتین آپ کے خاندان کی پاک بیبیاں وہ باقی رہ گئیں۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی امام علی مقام کی تو فوج اشقیاء یعنی یزیدی لشکر خیموں کی طرف بڑھتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی شہزادیاں ہیں، ان کے پاس کوئی قیمتی قسم کے زیورات ہوں گے، کوئی تحفے تحائف ہوں گے، کوئی ان کے پاس ہیرے جواہرات ہوں گے، کوئی قیمتی سامان ہوگا ان کے پاس۔ تو انہوں نے یک بار کی پھر خیموں کی طرف کا رخ کیا تو سیدہ زینب نے تمام اپنی شہزادیوں کو، اپنی کنیزوں کو وہاں سے نکالا، اور وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو انہوں نے اپنی خواتین کو، اپنی شہزادیوں کو، اپنی کنیزوں کو لیا اور ایک طرف ہو کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گئیں۔ تو یزیدی لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی اور اس میں جو پڑا ہوا سامان تھا وہ لوٹ لیا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ سکینہ، اصل میں یہ عربی لغت کے وزن پر لیا جائے تو یہ سکینہ لفظ تھا، سکینہ آپ کا اصلی نام تھا، عرف عام میں اس کو سکینہ کہا جاتا ہے، لہذا اب سکینہ ہی یہ مشہور ہو گیا، اصل میں آپ کا نام سکینہ تھا۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں بالیاں تھیں، وہ بھی کھینچ لی گئیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ امام علی مقام امام حسین کی شہزادی ہیں اور تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، یعنی اس حد تک ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو ان کی آنکھوں کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں یہ نہ اتارتا تو کوئی اور اتار لیتا، اس لیے میں نے یہ اتار لی۔ تو جب خیموں کو انہوں نے جلایا اور لوٹ مار بھی کر لی، پھر وہ قافلہ وہاں سے چلتا ہے، اور پھر اس قافلے سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ حکم یہ تھا کہ کربلا سے یہ قافلہ پہلے کوفہ جائے گا، کوفہ کے لوگوں کو، کوفہ کے شہر کے لوگوں کو، بستی والوں کو، راستے میں جتنی بستیاں آتی ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں، ان سے اس قافلے کو گزارا جائے گا تاکہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں کہ جو بھی کوئی یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ کوفہ جب یہ جا رہا تھا قافلہ، ابھی کربلا سے تھوڑی فاصلے پر گیا تو یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو پانی پوچھا تو فاصلے پہ پانی تھا، وہاں پہ یہ قافلہ رک گیا۔
لوگ پانی لینے کے لیے گئے، یزیدی فوج کے، یزیدی لشکر کے کچھ لوگ، تو چونکہ دھوپ تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، سورج کی تمازت نے ریت کو گرم بھی کر دیا تھا، تو وہ جو سردار تھا قافلے کو، اس نے کہا میرا تو خیمہ گاڑ دو، میں تو خیمے کے سائے میں بیٹھوں گا۔ خیمہ لگ گیا، وہ سائے میں جا کے بیٹھ گیا، تو سیدہ زینب اور آپ کی شہزادیاں اور کنیزیں وہ ایک طرف ہو کے وہ بیٹھی تھیں، کچھ کھڑی تھیں، کچھ بیٹھی تھیں، کربلا کی ریت گرم بھی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا تو ایک فاصلے پہ ایک جھاڑی تھی، جیسے ریت کے ٹیلوں پہ کہیں کہیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، ایک جھاڑی تھی، تو اس طرف چلی گئی تو اس کا تھوڑا سا سایہ بھی تھا جھاڑی کا، تو سیدہ سکینہ اس جھاڑی کے سائے میں لیٹ گئیں اور ریت کا سرہانہ بنا کر سر کے نیچے وہ ریت جمع کر کے اس کے اوپر سر اقدس رکھا اور یوں وہ لیٹ گئیں، اور لیٹتے ہی ان کو نیند بھی آ گئی۔ ادھر سے وہ پانی لے کر بھی آ گئے، انہوں نے پانی پیا یزیدی لشکر کے لوگوں نے، تو اس کے بعد وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو سیدہ سکینہ نہ آ سکیں، تو ایک نے سمجھا کہ دوسرے کجاوے میں ہوں گی، انہوں نے سمجھا اس کجاوے میں ہوں گی، اس سواری پر ہوں گی، پھپھوں کے ساتھ ہوں گی، پھپھو نے سمجھا کہ اپنی امی کے ساتھ ہوں گی، تو یوں حضرت سکینہ رہ گئیں، لیکن وہ یہی سمجھتے رہے کہ اس کے پاس ہوں گی، اس کے پاس ہوں گی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ نیزہ جس کے اوپر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس انہوں نے اوپر نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو وہ نیزہ اچانک پکڑنے والے کے ہاتھ سے نیچے آیا اور زمین میں گڑ گیا، زمین میں چبھ گیا، تو وہ اب اس کو نکالتے ہیں، وہ نہیں نکل رہا۔ ایک اور آدمی آیا، ایک اور آیا، جتنے آدمی نیزے کو پکڑ سکتے تھے انہوں نے پکڑ کے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن نیزہ زمین سے نہ نکل سکا، تو زمین کے اندر وہ اتر گیا تھا۔ پھر وہ جب تھک گئے، مایوس ہو گئے، تو امام زین العابدین کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، آپ بتاؤ اس کی کیا حکمت ہوگی، اس میں راز کیا ہے؟ یہ کرامت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی پھپھو کے پاس آئے، سیدہ زینب کے پاس، اور آ کے کہنے لگے کہ پھپھو ذرا اپنے قافلے کے لوگوں کو تو دیکھیں، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ تو سیدہ زینب نے حاضری لگانا شروع کر دی، ایک کا نام پکارا، دوسرے کا پکارا، اگلے کا پکارا، اگلے کا پکارا۔ سیدہ سکینہ کے نام پہ جب پہنچی تو سیدہ سکینہ کی آواز نہیں آئی، قافلے میں دیکھا تو نہیں، موجود نہیں تھی۔ سیدہ زینب تڑپ گئی، سواری سے نیچے اتری اور بھاگ پڑی بے ساختہ پیچھے کی طرف۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جہاں یہ لشکر رکا تھا یقیناً وہیں پہ وہ رہ گئی ہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچی، اب شام کے سائے بھی ڈھل چکے تھے، تو فاصلے پہ دیکھا، اسی مقام پہ جب پہنچی تو ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہیں، اور پھر آگے اور قریب گئی تو دیکھا سیدہ سکینہ ان کی گود میں ہے، اس برقع پوش خاتون کی گود میں وہ بیٹھی ہوئی، اور آگے گئی قریب تھوڑا سا تو سنا تو سیدہ سکینہ اپنی 4 برس کی عمر تھی، جیسے 4 برس کا بچہ بولتا ہے میٹھی میٹھی زبان میں، تو اس طرح وہ باتیں کر رہی ہیں، اور کربلا کی داستان، کربلا کے واقعات وہ ان کو سنا رہی ہیں۔ ایک واقعہ شروع کرتی ہیں، اس کو آدھے میں چھوڑ دیتی ہیں، پھر اگلا شروع کرتی ہیں، جیسے بچے آدھی آدھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ برقع پوش خاتون اس کی آپ باتیں سن بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، اور حضرت سکینہ کو چومتی بھی ہیں، تو اس طرح وہ بات کو بھی آگے چلاتی ہیں، پھر یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اور پھر آگے کیا ہوا۔ تو اسی اثنا میں سیدہ زینب ان کے سر پہ پہنچ گئیں اور آ کے کہا کہ اے خاتون، اے برقع پوش خاتون، آپ اجنبی ہو، ہم بھی اجنبی ہیں، ہم پردیس میں ہیں، ہم تو پریشانی میں ہیں،
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت آ کے ہماری بچی کی مدد کی، ورنہ یہ ڈر جاتی، کہیں اور طرف منہ کر جاتی ہمیں ڈھونڈنے کے لیے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں اور بچی کو آگے سنبھال لیا اور آگے پیچھے نہیں جانے دیا۔ تو آپ ہو کون؟ اپنا تعارف تو کروا دو۔ جب یہ بات کہی تو برقع پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو کہا، زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ سکینہ پیچھے رہ گئی تھی، میں اپنی قبر میں تڑپ گئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں یہاں پہنچ گئی۔ تو اب آپ آ گئے ہو، لے جاؤ بچی کو حفاظت کے ساتھ لے جاؤ۔ یہ روحانی جسامت، روح نے آپ کی روح نے جسامت اختیار کر لی تھی، تو روحانی طور پر سیدہ فاطمہ زہرا وہاں پہ پہنچی تھی، تو وہ تو پھر اسی وقت غائب ہو گئیں۔ تو اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ کوفہ یہ قافلہ پہنچا، کوفہ سے آگے یہ دمشق کی طرف جاتا ہے، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا دمشق میں یزید نے اعلان کروا دیا کہ کچھ باغی قیدی آ رہے ہیں، ان کے مردوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، لہذا جشن منایا جائے گا آج شہر میں۔ چھٹی کر دی گئی، اور کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا خواتین، چھوٹے بڑے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے، وہ بازار سے گزرنا تھا اس قافلے نے، اور کچھ بازار میں کھڑے ہیں، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہیں کون لوگ، وہ باغی کہاں سے آئے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ باغی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کے مالک ہیں، یہ تو جنت کے مالک ہیں، یہ حوض کوثر کے مالک آ رہے ہیں۔ قیامت کے دن شفاعت انہی کے صدقے سے ہوگی، یہ اجازت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ باغی مردوں کی عورتیں ہیں، اور عورتوں کو قید کر لیا گیا ہے اور مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یوں سب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے کہ دیکھیں تو صحیح، اور حکم بھی یہی تھا۔ تو دمشق کے بازاروں سے جب یہ قافلہ گزرتا ہوا ایک چوراہے پہ پہنچا تو وہاں پہ اس کو روک لیا گیا۔ زیادہ لوگ تھے، رش بنا ہوا تھا، بھیڑ تھی، تو وہاں پہ اس کو جب روکا گیا تو ایک بوڑھی خاتون نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ، وہ قیدی عورتیں کوئی آئی ہیں، ان سے پوچھو، پانی دے کے بھیجا، اور کہا کہ اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ کچھ کھجوریں بھیج دیں، تو کچھ کپڑے بھیج دیے، کچھ چادریں بھیج دیں، جو کچھ گھر میں میسر تھا وہ اس بوڑھی خاتون نے بھیج دیا۔ تو پانی کی ضرورت بھی تھی، کھجوروں کی ضرورت بھی تھی، چادروں کی ضرورت بھی تھی، کپڑوں کی ضرورت بھی تھی۔ تو قافلہ حسینی کو تو جب وہ فارغ ہو گئے، پانی شانی پی لیا، تو پھر سیدہ زینب نے اس لانے والی خاتمہ کو کہا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری مالکہ ہیں، وہ بہت ضعیف ہو گئی ہیں، انہوں نے یہ بھیجا ہے۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تو صحیح، ہمیں ملیں آ کے، ہم ان کا شکریہ ادا کر لیں گے کہ انہوں نے اس دیار غیر میں ہماری مدد کی، جب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بظاہر، تو اس نے ہماری ضیافت بھی کی۔ تو بہرحال وہ جا کے اس نے بتایا، تو وہ بوڑھی عورت لاٹھی کی ٹیک لگا کے، لاٹھی کے سہارے وہ چلتی آ رہی تھی۔ تو جب قریب آئیں تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، اماں، کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر دمشق تک ہمارے ساتھ کسی نے بھلائی نہیں کی، ہمارے اوپر کسی نے ترس نہیں کھایا بظاہر، آپ نے پہلی دفعہ ہمیں پانی بھی پلایا ہے اور کھجوریں بھی بھیجی ہیں اور بھی سامان بھیجا ہے، تو بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون اور یہ کس لیے ہمارے ساتھ بھلائی کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ پتا چلا تھا کہ کوئی قیدی عورتیں آ رہی ہیں، میں نے جوانی کے ایام مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنیز تھی، ان کی خادمہ رہی ہوں، میں ان کی نوکرانی رہی ہوں، تو میں نے کافی عرصہ ان کے پاس گزارا ہے، ان کی خدمت کی ہے میں نے۔ تو
جب وصال سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، کہنے لگیں کہ آپ اب یہاں سے چلی جاؤ، تو میں جب چلنے لگی تو انہوں نے مجھے برکت کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اور پوچھا کہ اب آپ کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے کہا میں نے دمشق میں جانا ہے، میرے اعزہ و کربا دمشق میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خوش رہو، آباد رہو، اللہ تجھے بہت دے گا۔ لیکن پھر جب وہ کہتی ہیں میں جب چلنے لگی تو میں نے کہا کوئی آخری وصیت کر دیں اے سیدہ کائنات جس پر میں عمل کر لوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ ویسے تو ٹھیک ہو، بس ایک وصیت ہے کہ جب کبھی دمشق کے بازاروں میں کوئی قیدی آ جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا، ان کو پانی پلا دینا، کوئی کھانے کی چیزیں ان کو دے دینا۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا موقع ہی نہیں میسر آیا، تو آج مجھے پتا چلا کہ کوئی قیدی عورتیں آ رہی ہیں، تو میں نے کہا چلو اپنی سیدہ کائنات نے مجھے وصیت کی تھی، ان کی وصیت پر عمل کر لوں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے، تم نے بغاوت کیوں کی، کیسے کی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے تو سیدہ کائنات نے جو وصیت کی تھی میں نے تو اس پر عمل کرنا تھا، سو کر لیا۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ اماں کوئی اور بتاؤ ان کی وہاں پہ جب آپ رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ان کے 2 شہزادے تھے، ایک شہزادی تھی زینب، شہزادی کا نام تھا، حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے بھائی تھے، وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، میں ان سے پیار کرتی تھی، وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، میں جوان تھی اس وقت۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا اماں اگر وہ زینب کہیں بازار میں آپ کو نظر آ جائے تو کیا آپ پہچان لو گی؟ تو وہ اماں نے آگے سے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے پانی پلایا ہے تمہیں، کچھ اور چیزیں دی ہیں قیدی سمجھ کر، اب اس سے آگے نہ بڑھنا۔ وہ سیدہ زینب وہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، وہ بازار میں اگر نکل آئیں تو قیامت نہ برپا ہو جائے گی، قیامت نہیں آ جائے گی اس دن جس دن وہ بازار میں آئیں گی۔ تو سیدہ کائنات نے دل میں کہا اماں پھر زینب بازار میں آ گئی ہے مگر تیری قیامت نہیں آئی ابھی تک۔ تو پھر آپ نے پوچھا اماں کوئی اور خواہش کرو، آپ نے ہماری عزت کی، خدمت کی، تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت خالی ہاتھ ہیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دے نہیں سکتی، تو دعا دے سکتی ہوں، بتاؤ کوئی آپ کی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے سیدہ کائنات بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، میرے پاس خادم ہیں، خادمائیں ہیں، سواریاں میرے پاس ہیں، میرا گھر اناج سے بھرا ہوا ہے، دولت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی وہ برکت کی دعا سے مجھے بڑا نوازا ہے، بس اب ایک خواہش ہے میری زندگی کی، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ بچے سیدہ فاطمہ الزہرا کے جن کو میں کھلایا کرتی تھی، وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، مجھے پتا چلا کہ حسن فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ان کو زہر دے دیا گیا اور شہید ہو گئے ہیں، مگر وہ میں چاہتی ہوں کہ جو سیدہ زینب ہیں اور حسین ہیں بس ان کو ایک دفعہ دیکھ لوں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ وہ نظر آ جائیں، میں وہاں جا نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب بنا دے کہ میں انہیں مرنے سے پہلے دیکھ لوں، میرا دل کرتا ہے ان کو دیکھنے کو۔ تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا اماں لو پھر یہ تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا نقاب ہٹایا، اس بوڑھی عورت کے قریب جا کے اپنا چہرہ اقدس قریب کر کے چہرے سے تھوڑا سا نقاب سرکایا، فرمایا اماں لو دیکھو ذرا دھیان سے۔ جب دھیان سے توجہ سے اس بوڑھی عورت نے دیکھا نا تو تنویر فاطمہ الزہرا نظر آ گئی،
تصویر نظر آئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تو ماتھا چوم لیا، کہا تم تو بالکل فاطمہ زہرا لگتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی زینب ہوں، اور زینب کو تو دیکھ لیا، اب حسین کو بھی دیکھ لو۔ تو سر اقدس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ حسین ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ تو یوں ایسے حالات میں یہ قافلہ دمشق تک پہنچتا ہے، یزید کے دربار تک پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، سر اقدس کو جب تن نور سے الگ کیا گیا کربلا میں، تو آپ کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا گیا تھا۔ تو ابن جوزی نے، ابن سیرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر شہزادہ عالی مقام، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس رکھا گیا، تو وہ پتھر خون آلود ہو گیا تھا۔ تو اس پتھر سے محرم جب آتا ہے تو اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ نہیں ہے، آگے پیچھے اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے آپ کے نظر بھی آ رہا ہوگا تو تصویر میں، ویڈیو میں۔ تو وہ اس پتھر سے 1400 سال گزرنے کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت آج بھی موجود ہے کربلا میں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، جس سے خون آج بھی رستا ہے۔ جب محرم کے دن آتے ہیں تو وہ اپنا رنگ بھی بدل لیتا ہے، اور اس سے خون بھی تازہ نکلتا ہے۔ سلام ہو امام حسین اور آل خاندان، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں، آپ کی جرت، آپ کے حوصلے کو سلام ہو۔ اللہ پاک میری ملت کی بیٹیوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔